یہی بات اگر سنی عالم کہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے، مگر یہ دیوبندی عالم ہیں، کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں پہلے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے، تو اس قسم کی کہہ بات تو کر رہے بریلوی ہو گئے ہیں۔ ہیں، شرک کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہہ رہے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی بے اور ہے؟ شک۔ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، صحیح وہ ہے واسطہ بالکل۔ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، صحیح وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا صحیح۔ دے، وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ جی واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ صحیح ہے بالکل۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے، عطا موتی حقیقی صرف ایک ہے، بے شک اور بے جو شک۔ کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا۔ جی جی بالکل ماشاء اللہ، انہوں نے جو بھی کہا بالکل صحیح کہا ہے۔ اب جو دیوبندی حضرات ہیں اب ان پر جو شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا، کیونکہ یہ دیوبندی ہیں۔ ویسے انہوں نے جو بھی بتائے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مگر انہی عقیدوں کو دیوبندی، بہت سارے دیوبندی اور وہابی لوگ اسے شرک کہتے ہیں، اور ہم سنیوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اسی بات پر۔ مگر آج دیوبندی عالم ہیں، انہیں شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے دیوبندیوں کے ہاں، اب ان پر کوئی فتویٰ لگائے گا؟